نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم بلا شبہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جب ملائکہ ان کی روح قبض کرتے ہیں، قالوا فیم کنتم، وہ ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم کیسے تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کرتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہی ہے جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وساءت مصیرا، اور برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ مرد، عورتیں اور بچے جو انتہائی کمزور تھے، لا یستطیعون حیلا، وہ نکلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ راستے کی رہنمائی۔ فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت زیادہ کشادگی اور وسعت پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکل پڑا، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت نے آ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا اجر ثابت ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مہربان ہے۔ ایمان کی شرط ہجرت کو اللہ نے قرار دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، تو اب ایمان کی شرط یہ تھی کہ جو مسلمان ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے، مکہ چھوڑ دے ہر حال میں۔ تو جس نے اس دور میں مکہ نہیں چھوڑا، وہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ اور جو کمزور تھے، جن کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، بچے تھے، نہایت خط غربت سے نیچے تھے، عورتیں تھیں، مرد تھی، تو ان کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، کیونکہ مجبور تھے۔ وہ جو چھوڑ سکتا تھا اس نے نہیں چھوڑا، وہ پکڑا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کی جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو انہیں مخاطب ہو کے کہتے ہیں قالوا فیم کنتم، تم کس حال میں تھے؟ تم نے کیوں نہیں مکہ چھوڑا؟ جب رسول نے چھوڑ دیا، ان کے ساتھیوں نے چھوڑ دیا، تم بھی چھوڑ دیتے، اپنا ایمان بچاتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، مکہ جو ہے وہ ایمان کا مرکز ہے، لیکن کبھی اس کو چھوڑنا ایمان بچانا ہے۔ جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھ گیا، انہوں نے رسول کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، تو پھر مکے کا چھوڑنا ایمان کی نشانی بن گیا۔ ویسے قیامت تک مکہ ہی ایمان کی نشانی ہے، دجال مکے میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مکے اور مدینے کی چوٹیوں پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق محافظ فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو دجال کو یہاں داخل ہونے سے روکیں گے۔ ساری دنیا میں دجال جائے گا، ہر جگہ پہنچے گا، آپ کی 3 نمبر سکیم میں بھی آئے گا وہ، اور جو اب دجال یہاں ہے نا ان سے بڑا دجال ہوگا وہ، تو ہر جگہ پہنچے گا، اپنے اس کے ہر جگہ مرید ہوں گے، اب بھی کئی مرید ہیں اس کے، وہ پیر صاحب آئیں گے سب کے پاس، لیکن نہ مکے میں جائے گا نہ مدینے میں جائے گا، باقی ہر جگہ جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے، تو فرشتے آگے سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ کسی مدینے میں نہیں جا سکتے تھے، کسی اور علاقے میں چلے جاتے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو بیچارے مجبور تھے، بچے ہیں یا عورتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے تو دیکھو، مکے والوں نے ہجرت کی، مدینے والوں نے نصرت کی۔ مدینے والوں نے کیا کی؟ نصرت کی۔ یہ ہجرت اور نصرت جب آپس میں ملی ہیں تو وہ مظلوم قوم جو اپنے شہروں سے نکالی گئی وہ دنیا کی حاکم بنی، وہ دنیا کی حاکم بنی۔ انہوں نے 67,67,000 مربع میل پہ حکومت کی ہے۔ ہوا کیا تھا کہ مکے والوں نے نکالا، مدینے والوں نے سنبھالا۔ اگر آدمی نکل آئے کوئی بیچارہ تو کوئی سنبھالنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی مظلوم قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں، بہت بلندی عطا کرتے ہیں۔ جی اللہ نے ہجرت میں ہی نصرت رکھی ہے، ہجرت میں ہی کیا رکھی ہے؟ ہمارا گھروں سے نکلنا بیکار نہیں ہوگا جب ہم اللہ کے لیے نکلیں گے، دین کے لیے ہمارا نکلنا کارآمد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ فارمولہ جو ہے نا ہمارے تبلیغی جماعت والے حضرات بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں گھر تو چھوڑو، پھر دیکھو نا کیسے نصرت آتی ہے، پھر کیسے نصرت آتی ہے، اور نصرت بھی بے نظیر آتی ہے، بے نظیر نصرت آتی ہے، ماں بیٹی کٹھی ہو جاتی ہیں، پھر بے نظیر نصرت اللہ کا گھر چھوڑنے والوں کو، اپنا گھر چھوڑنے والوں کو ملتی ہے جو اللہ کی راہ کے لیے تبلیغ میں نکلتے ہیں، جہاد میں نکلتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک آدمی نکلا ہے اس نیت سے، لیکن وہ ہجرت کے مقام تک نہیں پہنچتا کہ اسے موت آ جاتی ہے، پھر مر گیا، کوئی بات نہیں، ایمان کی موت مرا ہے۔ جو اللہ نے مہاجرین کے لیے وعدے اخروی کیے ہیں وہ اس کو سارے کے سارے ملیں گے۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے نا وہ اس کو ضرور ملے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آگے بھئی جہاد کی تفصیل آ رہی ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، جی دشمن کے مقابلے میں بھی معاف نہیں ہے، بیماری کے عالم میں بھی معاف نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ نہ بھی ہو تب بھی پڑھنی پڑے گی، جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ ہے۔ مجاہدین کی جہاد کی حالت میں نماز کیسے ہوگی؟ با جماعت نماز تک کیا حکم ہے اس میں کہ آدھے امام کے پیچھے کھڑے رہیں اور آدھے پڑھ کے جو ہے وہ جو دو سب بندی ہوئی ہے نا، 2 رکعتیں پڑھیں گے امام کے پیچھے، امام اپنی جگہ کھڑا رہے گا، پھر بعد میں دوسرے آئیں گے وہ پڑھیں گے، اور جو پڑھ کے گئے ہیں 2 رکعتیں وہ جس طرح بھی پڑھ سکیں وہ اپنے طور پہ پڑھیں گے۔ نماز میں چلنے پھرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن جہاد میں نہیں ٹوٹتی۔ جوتا پہن کے نماز پڑھنا منع ہے، لیکن مجاہد کو اسلحہ اور جوتے سمیت نماز پڑھنے کا حکم ہے، وہ اسی طرح اسلحہ اس کے ساتھ ہوگا اور جوتے بھی اس نے پہنے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے جوتے برداشت ہیں، اسلحہ برداشت ہے، نماز کا چھوڑنا برداشت ہے، ہاں یہ نہیں ہے۔ جب اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے تو پھر بھئی گھروں میں سو کے کیسے معاف ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ کل اس کے متعلق تفصیلی رکوع آ رہا ہے۔ بسم اللہ۔